کہ ان سے پہلے جو جنوں کی مخلوق تھی اور یہ اب ایک نئی مخلوق اللہ نے پیدا کی۔ یعنی انسان کے بنانے میں حکمت کیا ہے، انسان کے پیدا کرنے کے بعد اسے زمین کی خلافت دینے کی حکمت کیا ہے۔ اب تعظیمی طور پر بھی کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو۔ تو جانشین ایک تو دنیا میں ایک مخلوق کے بعد جب دوسری مخلوق آتی ہے تو اسے پہلی کا جانشین کہا جاتا ہے۔ ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے تو بعد والی قوم کو پہلی کی جانشین کہا جاتا ہے، باپ کے بعد بیٹے کو اس کا جانشین کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو آدم علیہ السلام اس اعتبار سے جانشین تھے زمین میں کہ ان سے پہلے جو جنوں کی مخلوق تھی اور یہ اب ایک نئی مخلوق اللہ نے پیدا کی انسان، تو یہ جنوں کا جانشین بنا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے جانشین، یعنی وہ ان معنوں میں نہیں کہ جس طرح دنیا میں بیٹا باپ کا جانشین ہوتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی، تو یہ اس معنی والا جانشین نہیں ہوگا، بلکہ آدم علیہ السلام اللہ کے جانشین ان معنوں میں کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو زمین میں نافذ کرنے والے، اللہ کے احکامات کو زمین میں پہنچانے والے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نئی مخلوق یعنی انسان پیدا کرنے لگا ہوں اور انہیں زمین کی خلافت دینے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ایسے کو اس میں جانشین بنائے گا کہ جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو پہلی تو بات یہ آپ یاد رکھیں کہ فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اللہ کے حکم پر یا اللہ کے فیصلے پر، انہوں نے بس وجہ پوچھی کہ ضرورت کیا ہے اللہ انسان بنانے کی، عبادت کی اللہ ضرورت ہے تو ہم تیری عبادت بھی کر رہے ہیں، ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اللہ، کیا ضرورت ہے، کیا حکمت ہے کہ تو انسان کو بنا کر اسے جو ہے وہ زمین کی خلافت دے رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے کیسے یہ کہا، کیسے انہیں پتہ چلا کہ انسان جو اللہ نے ابھی بنانا ہے وہ بعد میں زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یا تو اللہ نے خود بتا دیا تھا پہلے، یعنی جیسے یہ بتایا کہ میں انسان بنانے والا ہوں، ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ زمین میں ایسے ایسے کام کرے گا، یا پھر فرشتوں نے پہلی مخلوق پر قیاس کیا، یعنی پہلے چونکہ جن بستے تھے زمین میں تو انہوں نے بھی دنگا فساد کیا، خون بہایا، تو فرشتوں نے اسی پر اندازہ لگاتے ہوئے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا کہ جو انسان اللہ ایک نئی مخلوق بنانے والا ہے، چونکہ انہیں بھی اختیارات دیے جائیں گے تو وہ بھی ایسے ہی کام کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان کے بنانے میں حکمت کیا ہے،
انسان کے پیدا کرنے کے بعد اسے زمین کی خلافت دینے کی حکمت کیا ہے یہ تم نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، یعنی یہ پہاڑ ہیں، یہ آسمان ہیں، یہ درخت ہیں، یہ جانور ہیں، یہ فلاں جانور ہے، یہ فلاں جانور ہے، یہ پرندے ہیں، یہ فلاں پرندے ہیں، یہ فلاں پرندے ہیں، یعنی تمام چیزوں کلہا، تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور ہر چیز کا جو ہے وہ مکمل طور پر علم آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور یعنی یہ چیزیں فلاں ہیں، ان چیزوں میں ذہن لڑا کر فلاں چیزوں کے اندر ذہن کا استعمال کر کے یہ ترقی کر سکتے ہو، ان چیزوں کا استعمال ایسے کرنا ہے، یہ فلاں چیزیں ہیں ان کا استعمال ایسے کرنا ہے، اللہ حاصل قیاس تمام چیزیں اور تمام چیزوں کی گہرائیاں، ان کی حکمتیں، ان کے اندر ذہنوں کو استعمال کر کے ان کے اندر ترقی کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی، اور آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یعنی ان کی تمام جو ہے وہ اولاد انسان، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سرچ کر کے محنت کر کے کیا کیا ترقی کر کے کیا کیا چیزیں انسان بنا رہا ہے، تو یہ اسی علم کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا۔ ثم اچھا، اور حکمت بھی یہی تھی کہ زمین کی خلافت انسان کو دینے کی حکمت بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم انسان کو سکھایا جو فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ فرشتوں کو مخصوص علم دیا گیا، جیسا کہ آگے خود انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے، وہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو جو ہواؤں کا فرشتہ ہے وہ ہواؤں کے بارے میں جانتا ہے، جو بارش کا فرشتہ ہے وہ بارش کے متعلق بخوبی جانتا ہے، اسی طرح جو موت کا فرشتہ ہے وہ موت کے متعلق، روح کے متعلق جانتا ہے، اسی طرح فرشتوں کو مخصوص علم دیا گیا۔ لیکن زمین کے اندر بسنے والی تمام چیزوں کا کلی طور پر علم اور اس کی حکمتیں، اس کی گہرائیاں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس طرح کوئی ایک ورکشاپ ہی ہوتی ہے، کوئی ایک یعنی شعبہ ہوتا ہے، وہ ہم اس بندے کے سپرد کرتے ہیں کہ جو اس کے بارے میں جانتا ہو، ایک ورکشاپ اسے دیتے ہیں جو اس کے اوزاروں کے بارے میں علم رکھتا ہو، اوزاروں کو استعمال کرنا اسے آتا ہو، مشینری کے بارے میں جانتا ہو۔ تو اسی طرح زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دی کیونکہ اللہ نے یہ زمین کی چیزوں کا علم اور اس کی گہرائیاں اور حکمتیں یہ انسان کو سکھائی تھیں، انسان کو اس کا علم دیا تھا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو اللہ نے فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ نے پھر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے تم مجھے نام بتاؤ، یعنی یہ جو چیزیں جتنی بھی دنیاوی چیزیں تھیں جن کا علم اللہ نے انسان کو دیا تھا، فرشتوں کو نہیں دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی حکمت، انسان کو زمین کی خلافت دینے کی حکمت سمجھانے کے لیے وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے کی اور کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی حکمتیں، گہرائیاں بتاؤ۔ قالوا سبحانک، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، یعنی تیرا ہر فیصلہ ہی ٹھیک، تیرا ہر فیصلہ ہر قسم کی غلطی کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، یعنی ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو اللہ تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے جو خوب علم رکھنے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یعنی وہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں آئے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ زمین کی خلافت کا حقدار انسان ہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کا علم، حکمتیں اور گہرائیاں سکھائی ہیں، اور انہوں نے اپنی یعنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا کہ اللہ بالکل تیرا ہر فیصلہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر اتنا ہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو پھر فرمایا اللہ نے کہ اے آدم آپ ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔
فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تمہاری زبانوں پر ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ تو یہ کیوں کہا کہ جو تم نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے؟ چونکہ یعنی فرشتوں کے اندر ابلیس بھی رہتا تھا ان کے ساتھ، جو کہ اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ مقام حاصل کر چکا تھا، لیکن دل سے یہ کھوٹا تھا، اور اللہ تو دلوں کے حال جانتا تھا، اور اس کے دل میں یہ بھی تھی جب یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے جنات کو پہاڑوں کی طرف اور سمندروں کی طرف دھکیلا بگایا، تو ان میں ابلیس بھی تھا ساتھ۔ تو ایک بات یہ بھی تھی ابلیس کے دل کے اندر کہ جو ہے زمین کی خلافت مجھے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات تمام فرشتوں کو مطلقاً کہہ کے اس کے دل کی کھوٹ کو بھی واضح کر دیا کہ جو تم دلوں میں چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، تمہارا ظاہر کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور باطن کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، کیونکہ فرشتے تو ابلیس کا صرف ظاہر ہی جانتے تھے، لیکن اللہ رب العزت جو تھا وہ ابلیس کا باطن بھی جانتا تھا کہ اندر سے یہ ایک کھوٹا ہے، اندر سے اس کے جو ہے وہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، اندر اس کے خلش موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تمہارا ظاہر بھی جانتا ہوں اور تمہارا باطن بھی جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لِآدَم، کہ سجدہ کرو آدم کو، تو یاد رہے کہ یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا، جو کہ پہلی شریعتوں میں حلال رہا، جائز رہا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے گھر والوں نے تعظیمی سجدہ کیا تھا۔ تو یہ تعظیم کے لیے، کسی شخص کی بڑائی کے لیے اسے پہلی شریعتوں کے اندر جائز رہا کہ یہ تعظیمی سجدہ جو تھا کیا جاتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ مختلف یعنی ادوار میں احکامات اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بدلتے رہتے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، لیکن بعد میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ حاصل کے اس بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے پہلے تعظیمی سجدہ بھی جائز تھا، جو کہ بعد میں اب حرام کر دیا گیا ہے۔ اب تعظیمی طور پر بھی کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بس اس کی عزت کے لیے اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب پہلے بھی ویسے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں تھا، یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے علاوہ پہلے کسی کو جائز تھا، یہ شروع سے ہی حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، لیکن یہ تعظیمی جو سجدہ ہے عبادت کے لیے نہیں، تعظیمی سجدہ پہلے جائز رہا، یعنی کسی کی بڑائی کے لیے اسے سجدہ کرنا، تو یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور اللہ نے خود ہی اس کا حکم دیا تھا۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس بھی چونکہ ساتھ شامل تھا، اور اسے بھی الگ سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی حکم دیا تھا کہ سجدہ تم نے بھی کرنا ہے، تو لیکن یہ اکڑ گیا، اس نے سجدہ نہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس کی ڈیٹیل یہاں پر نہیں ہے، لیکن دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ میں کیوں اسے سجدہ کروں جسے تو نے حقیر چیز سے، مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ تکبر اس نے کیا کہ میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، اور یہ کمتر ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ حالانکہ اس کے پیچھے حکم کس کا ہے وہ نہیں اس نے غور کیا کہ وہ اللہ حکم خود دے رہا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کیا اس نے، اور تکبر اختیار کیا، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکڑنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو اعلیٰ اور بڑا سمجھنا، یہ کس کی سنت ہے؟ شیطان کی۔ اللہ کے احکامات ہمیں یہ ہے کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر،
کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ تو یہ تکبر کرنا اللہ کے ہی لائق ہے، جو حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ ہے اور تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو تکبر جائز، تکبر زیب ہی نہیں دیتا۔ تو یہ شیطان اکڑا سب سے پہلے، اور اس نے تکبر کیا کہ میں کیوں اسے سجدہ کروں جو مجھ سے کمتر ہے اور میں اس سے اعلیٰ اور بہتر ہوں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہائش اختیار کریں، جنت میں رہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس جنت میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھلا کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی مکمل پوری جنت کی تمہیں آزادی ہے، رہو کھاؤ پیو پوری جنت میں سے جہاں سے دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے، لیکن صرف بطور آزمائش ایک درخت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پابندی لگائی۔ اچھا اب یہ درخت کون سا تھا؟ بعض نے کہا کہ یہ مثلا کہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، تو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس ایک درخت تھا، اس کی کوئی وضاحت اللہ نے نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی کہ یہ کون سا درخت تھا۔ بس ایک درخت تھا، ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ایک درخت تھا جو بطور آزمائش اس پر پابندی لگائی گئی اور کہا کہ اس کے پاس نہیں جانا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے متعلق پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر انہیں اس جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ یعنی اس نے پھسلایا کیسے، اس کی یہاں پر وضاحت نہیں ہے، دوسرے مقام پر آگے پڑھیں گے، غالباً سورۃ الاعراف میں ہے کہ اس نے کہا کہ یہ درخت اللہ نے پابندی اس لیے آپ پر لگائی ہے کہ اگر آپ نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو آپ جو ہے یا تو فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جائیں گے۔ تو آپ اس درخت کا پھل اگر کھا لیں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ پھر یہاں پر ہی رہیں گے۔ تو ورگلا دیا انہیں، سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس نے قسم بھی اٹھائی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو وہ ان کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل چکھ بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جنت سے زمین کی طرف اتار دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یعنی شیطان انسان ایک دوسرے کے دشمن، انسان کی ذریت اور پھر اسی طرح شیطان وہ چاہے جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مقرر مدت تک۔ یعنی اب دنیا میں جاؤ اور جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی مقرر کی ہے موت تک کے لیے اب زمین میں ہی تمہیں رہنا پڑے گا، اور جو ہے وہ زمین سے ہی فائدہ اٹھانا ہوگا۔ پھر موت کے بعد یعنی زمین میں جا کر اب دوبارہ سے جنت کے لیے محنت کرنی ہے۔ موت تک زمین میں رہو، کھاؤ پیو گے تم لوگ، اور جو لوگ محنت کریں گے اپنے آپ کو اب جنت کا حقدار بنائیں گے وہ دوبارہ پھر جنت میں آ جائیں گے واپس۔ لیکن جو لوگ زمین میں جنت کا اہتمام نہ کر سکے، اس کی محنت نہ کر سکے، اللہ کے احکامات کو فالو نہ کیا، تو پھر وہ جائیں گے دوزخ میں۔ یعنی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اب دنیا کے پیپر میں ہوگا، دنیا کے ٹیسٹ کے اندر ہوگا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس نے ان پر توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا سیکھی، چند کلمات سے مراد کیا ہے؟ وہ دعا جو دوسرے مقام پر اللہ نے بتائی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ
یہ اللہ یعنی جنت کے دروازے پر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، تو انہوں نے اس کلمے کا صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کلمے کے وسیلے سے صدقے سے مجھے بخش دیجئے۔ لیکن یہ بات بالکل من گھڑت اور باطل ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی شیطان کی باتوں میں آ کر ہم سے تیری جو ہے وہ نافرمانی سرزد ہو گئی ہے، تو اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ انہوں نے یہ دعا کی۔ تو جو شخص اب یہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح تھا معاملہ، وہ بالکل ایک من گھڑت روایت سے استدلال کر کے، تو یہ قرآن کا بھی انکار ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے بات۔ اللہ نے جب خود بتا دیا ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے، تو ہمیں پھر باطل چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ دعا کی آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔